للہ رب العالمین اقبل الحمد علی کل حال والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال علیہ الصلاۃ والسلام من احبنی واحبہما واباہما وامہما کان معی فی درجۃ فی الجنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء وجہ کائنات ایک مرتبہ کھڑے تھے اور اتنے میں حسن حسین بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف امام حسن حسین علی مقام کھڑے ہیں اور امام الانبیاء بھی کھڑے ہیں۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احبنی، کہ جس نے مجھ سے محبت کی، اور احبہما، ان دونوں سے محبت یعنی حسن حسین سے محبت کی، اور ان کے بابا علی سے محبت کی، اور ان کی والدہ گرامی فاطمہ سے محبت کی، کان معی فی درجۃ فی الجنہ، کل جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اور ان کی والدہ سے محبت کی اور ان کے والد سے محبت کی، کل جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ علی کون تھے کہ جن کے لیے فرمایا گیا حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حسین علی مقام کے لیے کیا فرمایا؟ حسین منی انا من الحسین۔ محرم کا مہینہ جو ہے یہ بھی قربانی ہی کا درس دے رہا ہے، ذی الحجہ کا بھی قربانی کا درس دے رہا ہے، لیکن قبولیت کی بات اللہ کی طرف سے جب آتی ہے، عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے منت مانی۔ کیا منت مانی؟ کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ کیا کروں گا؟ عبداللہ پیدا ہوئے، چھری عبداللہ کی گردن پر چلی، لیکن چھری کے بجائے اللہ نے 100 اونٹ لے لیے، لیکن ان کی گردن پر چھری بچ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ وحی کیا کہتے ہیں؟ میسج اللہ کی طرف سے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے میسج ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو کہا بیٹا خواب میں نے تجھے دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں، اب تو تجھے ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن بیٹا بھی بڑا با ادب تھا، اس نے کیا کہا؟ ابا جان جیسا مرضی آپ کر گزریں، اللہ کا حکم ہے، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ اور یہ کیجیے گا جب ذبح کریں تو آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کیونکہ آپ باپ ہیں، دل میں جو محبت اولاد سے ہوتی ہے وہ سامنے آ جائے گی، تو آپ شاید اللہ کا حکم پورا نہ اس طرح کر پائیں، تو آپ پٹی باندھ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، اسماعیل کے گلے پہ رکھی ہوئی ہے اور چھری بھی تیز ہے، لیکن اللہ نے وہ چھری نہ چلوائی۔ اس کے بدلے میں اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اور جب قربانی کی باری آتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے نواسا امام حسین اور امام حسن اور 72 تن کو لے کر اللہ کے سامنے اپنی گردن پیش کرتے ہیں۔ آج جو 10 محرم ہے، آج کے دن امام حسین علی مقام کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور شہید کس طرح کیا جاتا ہے کہ اب پورے خاندان کے جو لوگ ہیں، عباس بھی علمدار شہید ہو جاتے ہیں، علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں، ابو بکر اور عبد الرحمن اور عبداللہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب شہید ہوتے ہیں، سب کو شہید ہوتے امام حسین اپنی آنکھ سے دیکھتے ہوتے ہیں، اور حق کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ الحسن والحسین۔ سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار کون ہیں؟ فاطمہ زہرا ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد رہا۔
ساری زندگی اللہ ہی کے حق اور کلمے کو بلند کرنا، اس کے لیے امام حسین بھی آج نکلے ہیں۔ اور یزید پلید عین مسلمان تھا، لیکن کیا ہو گیا؟ من چاہی پر چلنے لگا، میری مرضی نماز پڑھو نہ پڑھو، میری مرضی میں اس پہ عمل کرو نہ کرو۔ جب اس نے اپنی مرضی چلانا شروع کی اور اپنی مرضی کو اتنا آگے بڑھ گیا کہ وقت کا فرعون اور نمرود بن گیا، اس پلید نے کیا کیا؟ امام حسین عالی مقام جو سب سے افضل اس وقت کائنات میں موجود تھے، ان کے ہاتھ بیعت کرنے کے بجائے ان سے کہا کہ بیعت تو میرے ہاتھ میں کرو۔ جب امام حسین علی مقام کو پتا تھا کہ سامنے جو یزید ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، میرے نانا کے لائے ہوئے دین میں کجیاں پیدا کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ تیری بات قبول ہے؟ نہیں کروں گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین، کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، میرے نانا جو دین لائے ہوئے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، چاہے میری گردن بھی میرے تن سے جدا کر دی جائے۔ یہ میسج اور پیغام آج کا جو پیغام ہے، ہر بار جب کربلا کا وقت آتا ہے 10 محرم، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین آسمان رو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فضا بھی غمگین ہوئی پڑی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رونا جو ہے بدعت ہے، رونا جو ہے بدعت ہے۔ نہیں نہیں، ام سلمہ کھڑی ہیں دروازے پر، حضور علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، حضور نے کہا ام سلمہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا، ایک آج خاص فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ امام حسین چھوٹے بچے تھے، دوڑے ہوئے آئے اور ام سلمہ کا ہاتھ چھڑا کر اندر چلے گئے۔ جب وہ اندر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے رونے کی ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ کون رو رہا ہے جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں۔ اور آپ جب اندر جاتی ہیں تو دیکھا تو امام حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آپ روئے جا رہے۔ آپ نے پوچھا ام سلمہ نے کیا ہوا؟ اے نبی جی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر یہ مٹی مجھے دکھائی ہے اور یہ بتایا کہ آپ ہی کی امت آپ کے اس لانڈے کو شہید کرے گی، قتل کر دے گی، اور وہ مٹی بھی دے دی گئی ہے۔ یہ مٹی سرخ ہو جائے گی کہ جب آپ کو شہید کیا جائے گا۔ آپ امام حسین علی مقام کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ابھی آپ شہید نہ ہوئے تھے، آپ کے آنسو جاری تھے۔ گویا کہ حسین کے غم میں رونا کیا سنت ہے، کیا ہے؟ اور حسین کا غم صرف 10 دن کا نہیں ہے، ساری زندگی کا غم ہے۔ امام زین العابدین رویا کرتے تھے دن کو رات کو، رات کو دن کو، اتنے روتے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے یعقوب کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہوا تھا، وہ رو پڑے تھے، اور وہ صرف جدائی تھی، میں نے تو اپنے خاندان کے، میں نے اپنے گھر والوں کے، اپنے بابا کے جسم کو بوٹی بوٹی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں کیوں نہ رو۔ اور زندگی ایسی تھی، عملاً ایسے تھے کہ امام حسین علی مقام نے 40 حج کہتے ہیں کیے، اور امام حسین علی مقام قرآن کے قاری تھے۔ کیا ہوا؟ جب ان کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر لے کر جب جا رہے تھے تو راستے میں دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے سنا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اس سر سے بھی قرآن کی تلاوت آئی۔ اور نماز کا اہتمام ایسا تھا کہ کربلا ہے، جنگ چل رہی ہے، یزید پلید والے حملہ کر رہے، العین یزید کے فوجی بھیجے ہوئے آپ پر تیر برسا رہے، تلواروں کی بارش، تیروں کی بارش، اور ہر طرف خطرہ ہے۔ کچھ لوگ آ کر کہنے لگے اے امام حسین علی مقام، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ کہا کہ نہیں نہیں، نماز نہیں چھوڑنا، آگے جاؤ، جا کے نماز پڑھو اور باقی جنگ کے لیے کھڑے رہو۔ اور جنگ والے جب نماز والے آئے وہ جا کر نماز پڑھیں، اس حال میں کہ جب جنگ چل رہی ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو ہم نے بھی مشن حسینی کو زندہ کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن جن کے کانوں میں بات جا رہی، دھیان سے سنیں کہ آج سے مشن حسینی کو ہم نے زندہ کرنا ہے۔ قرآن کو سیکھ کر گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں فاطمہ زہرا سلام اللہ کی بیٹی بنے۔ کیا ہوا؟ کبھی انہوں نے چاند نہیں دیکھا، کس نے؟
امام حسین حسن کی والدہ فاطمہ زہرا کبھی انہوں نے چاند نہیں دیکھا. پوچھا گیا کیوں نہیں دیکھا آپ نے چاند؟ تو کہنے لگی اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ جب میں چاند کو دیکھ رہی ہوں گی نہ جانے کتنے غیر محرموں کی نظر اس پر پڑ رہی ہوگی، اس لیے مجھے حیا آتی ہے، میں چاند کی طرف نہیں. آپ لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی. جب رات آتی گرمیوں کی اللہ سے شکوہ کرتی کہ ہائے اللہ رات کتنی چھوٹی ہو گئی، جیسے تیرے ساتھ ناز و ریاض کرنا تھا، اس سے باتیں کرنی تھی، وہ میں کر نہیں سکتی. حضرت علی شیر خدا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اللہ کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہوں. اور جب دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں، اللہ سے باتیں شروع. جب بندہ نماز میں کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر بول پر اللہ جواب دیتا ہے. اور مولا علی حضرت علی شیر خدا کی نماز کیسی تھی کہ میدان جنگ میں ہیں اور جنگ لڑتے لڑتے آپ کی ٹانگ میں تیر لگ گیا اور وہ پار ہو چکا تھا. اور تیر نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے جب جسم سے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ اندر پیوست ہو چکا تھا. اب کچھ لوگ کہنے لگے ابھی نکالیں تو مشورہ ہوا جو آپ کے ساتھی جب یہ نماز پڑھیں گے نا اس وقت نکالا جائے گا. آپ نماز میں کھڑے ہیں اور ساتھی آتے ہیں اور وہ تیر آپ کی ران سے ٹانگ سے نکال دیتے ہیں. جب آپ سلام پھیرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کیوں آئے ہو، کیا وجہ، کیسے بیٹھے ہو؟ جیسے آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں، کوئی 2000 بندے بیٹھے ہو تو کیا کہا آپ کیوں بیٹھے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم آپ کا تیر نکالنے آئے تھے اور وہ ہم نے نکال بھی لیا. ان کو پتہ بھی نہیں چلا، جسم سے تیر بھی نکل گیا. ایسی نماز ہم نے بھی پڑھنی ہے کہ شروع سے آخر تک اللہ ہی سے باتیں کر رہے ہیں. اور یزید پلید لعین، لعنت ہو یزیدیوں پر، لعنت ہو ان کی مدد کرنے والوں پر، لعنت ہو ان کوفہ والوں پر جنہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا اور پھر امام حسین کے نام خط لکھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ سے بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جھوٹ کے پلندے تھے، دنیا کے وہ لالچی تھے، دنیا ان کے دل میں اتری ہوئی تھی. یزید پلید کے کہنے پر، چند رکوعوں پر اور خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ اس کی بات پر اتر آئے. لعنت ہو ان پر، ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کے جسموں پر، اور ان کی قبروں میں اللہ کرے کہ آگ بھڑک اٹھے کہ جنہوں نے امام حسین عالی مقام کو شہید کرنے میں مشورہ لیا یا ساتھ دیا یا جو میدان جنگ میں کھڑے رہے، اب اس موقع پر بھی وہ ڈر رہے کہ شیر خدا حیدر کرار کا بیٹا حسین ہے، اگر ہم ان پر وار کرتے ہیں یہ شیر کا بیٹا ہے ہمیں تو چھوڑے گا نہیں. ڈرتے تھے قریب آتے ہوئے. پھر یزیدیوں نے مشورہ کیا، عصر کی نماز کا وقت تھا اور امام حسین عالی مقام کو شہید کرنے کے لیے سب جمع ہو گئے کہ جب یہ نماز پڑھیں گے تب ان پر وار کریں گے. آج یہ منظر تھا 10 محرم کہ امام حسین عالی مقام نے کھڑے ہو کر اذان دی ہے، اور اذان جب دے رہے ہیں اب اس غم کے ساتھ کہ کوئی نماز کے لیے کھڑے ہی. اور یہ بھی لکھا کتابوں میں اقامت بھی خود پڑھی اور خود ہی نماز عصر جب ادا کرنے لگے تو سجدے میں جب گئے تو ان ظالموں نے، لعینوں نے، پلیتوں نے کیا کیا کہ آپ کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. اس حال میں انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ کے پاس چلے گئے اور ہمیں یہ سبق سکھا گئے اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے. ایک ہے یزید کا راستہ، ایک ہے حسین کا راستہ. یزید کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، سود خوری ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، ملاوٹ ہے، ہر ایک کے ساتھ ظلم کرنا، ریڑھی والے پر بھی ظلم، امیر کے ساتھ بھی دھوکہ،
غریب کے ساتھ بھی جس سے جہاں تک ملے یہ یزید کا راستہ ہے کہ اپنی منچائی کرنا، اور ایک حسین کا راستہ ہے۔ حسین کا راستہ کیا ہے؟ سچ کا راستہ ہے، حیا اور پاک دامنی کا راستہ ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا راستہ ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کا راستہ ہے، نماز کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نبی علیہ السلام پہ کثرت سے درود ہو۔ یہ حسین کا راستہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، یہ حسین کا راستہ ہے۔ آج ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا میں یزید کے راستے پر ہوں یا حسین کے راستے؟ حسین کا راستہ حق کا راستہ اور یزید کا راستہ گمراہی کا راستہ۔ آج ہم نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلیں، ہمارے مرد امام حسین علی مقام کی غیرت کو اپنائیں، ان کے مشن کو اپنائیں اور ساری دنیا کے اندر اس مشن کو لے کر جانا ہے۔ آج آپ چھوٹے بچے گئے، آج آپ بھی نیت کریں، آج ہماری عورتیں اور مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے حسین کے مشن کو لے کر سارے عالم میں جانا ہے۔ ابھی انشاءاللہ کیونکہ دعا کا وقت ہو جاتا ہے، آپ سارے بلند آواز سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ